رات ہوتے ہی میری بیٹی پیٹ پکڑ کر چلانا شروع کر دیتی کہ بہت درد ہے۔ میں فوراً اسے ہاسپٹل لے جاتی، جہاں ڈاکٹر اس سے الٹرا ساؤنڈ روم میں لے جاتا اور کچھ دیر بعد بیٹی بالکل ٹھیک ہو جاتی۔ لیکن مجھے بہت حیرت ہوتی جب ڈاکٹر ہر روز بغیر دوائی کے واپس بھیج دیتا۔ اب مجھے شک سا ہوا۔ ایک دن بیٹی کا برقع پہن کر جو ہی الٹرا ساؤنڈ روم میں گئی تو میری 17 سالہ بیٹی نے انٹرمیڈیٹ کے امتحان پاس کیے تو ایک ہی ضد لگائی کہ شہر جا کر ڈاکٹری کی پڑھائی کرنی ہے۔ میں یہ بات سن کر پریشان ہو جاتی کہ آج کل زمانہ بھی بہت خراب ہے اور گھر سے باہر تو کبھی نکلی ہی نہیں سوائے اسکول اور کالج جانے کے، تو اتنے بڑے شہر میں اکیلی کیسے رہے گی؟ لیکن اکلوتی بیٹی ہونے کے ناطے مجھے اس کی ہر ضد عزیز تھی اور میں نے ٹھان لیا کہ اب بیٹی کو ڈاکٹر بنانا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی تو میرے شوہر نے بھی اجازت دے دی۔ میری بیٹی بہت خوش تھی کہ اب وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے شہر جائے گی، وہاں پڑھے گی اور خوابوں کو پورا کرے گی۔ شہر کی یونیورسٹی میں اس کا داخلہ کروایا اور اسے ہاسٹل میں بھیج دیا۔ میرے دل میں 100 طرح کے وسوسے تھے، لیکن پھر بھی دل بڑا کر کے اسے بھیج ہی دیا۔ پیسہ بھی بہت لگا تھا، ابھی تو آگے اور زیادہ لگنا تھا۔ میں گھر میں کافی پریشان رہنے لگی اپنی بیٹی کو لے کر۔ میرے دل میں دھڑکا سا لگا رہتا تھا کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ اور پھر ایک دن رات کے وقت میری بیٹی کا فون آیا تو وہ بہت ہی زیادہ رو رہی تھی۔ میری تو جان نکل گئی اور وہ روتے ہوئے بس ایک ہی بات کی رٹ لگائے ہوئے تھی کہ اسے ہاسٹل نہیں رہنا، اسے گھر واپس جانا ہے۔ میری تو روح فنا ہو گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کروں۔ میرا شوہر بھی کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا اور میری بیٹی کی ہچکیاں بھی عروج پر تھیں۔ میں نے اپنی بیٹی کو تسلی دلائی کہ میں اسے لینے کے لیے آ رہی ہوں، بس وہ چپ کر جائے اور بتائے کہ کیا ہوا ہے، لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا اور اتنا ہی کہا کہ اسے ہاسٹل میں نہیں رہنا۔ میں حد درجہ حیران اور پریشان تھی کہ آخر 2 مہینے میں ایسا کیا ہوا ہے جو میری بیٹی ہاسٹل میں اس قدر پریشان ہو گئی اور واپس آنے کی ضد کر رہی ہے۔ میرے شوہر کام سے واپس لوٹے تو میں نے انہیں ساری بات بتائی، وہ بھی پریشان ہو گئے کیونکہ گاؤں سے اس وقت شہر جانے والی کوئی بھی گاڑی نہیں تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو دوبارہ فون کیا اور اس سے کہا ہم تمہیں ابھی آ کر لے جائیں یا صبح؟ تو اس نے اپنی ہچکیاں دباتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ مجھے صبح آ کر لے جائیں۔ اور اگلی صبح ہم دونوں میاں بیوی بیٹی کے ہاسٹل روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر ہم نے دیکھا تو ہماری بیٹی کی حالت بہت خراب تھی، وہ شدید بخار میں مبتلا تھی اور اس وقت غنودگی میں تھی۔ میں اس کے قریب بیٹھی اور اس کا کندھا ہلایا، اس کو پکارا تو میری آواز سنتے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھتے ہی گلے سے لپٹ کر زور و قطار رونے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ اب تو مجھے یقین ہو چلا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی سے پیار سے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ اس نے اپنی آنکھیں نیچے کر لی اور اپنی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہ کیا۔ میں نے اسے بہت اصرار کیا لیکن بس اس نے مجھے اتنا ہی کہا کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، لیکن مجھے ہاسٹل نہیں رہنا، گھر واپس جانا ہے میرا، آپ لوگوں کے بغیر جہاں دل نہیں لگتا۔ یہ بات عجیب تھی کہ 4 مہینے ہاسٹل میں رہنے کے بعد میری بیٹی مجھے کہہ رہی تھی کہ اس کا ہاسٹل میں دل نہیں لگتا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، بچی ہے، بس ہاسٹل میں رہتے ہوئے تھوڑا گھبرا گئی ہے، کچھ دن کے لیے ہم اسے گھر لے جاتے ہیں۔ ہاسٹل انتظامیہ سے بات کرنے کے بعد ہم لوگ اپنی بیٹی کو کچھ دنوں کے لیے گھر لے آئے۔ گھر آنے کے بعد بھی اس کی حالت سنوری نہیں بلکہ مزید بگڑتی چلی گئی۔ اس کو شدید بخار تھا اور وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ بہت سارے ڈاکٹروں سے اس کا علاج کروایا لیکن کہیں سے بھی آرام نہیں مل رہا تھا۔ تقریباً 10 دنوں کے بعد اس کی حالت تھوڑی بہتر ہوئی تو ہم دونوں میاں بیوی کے دل کو بھی چین آیا۔ میری بیٹی بہت ہنسمکھ اور خوش اخلاق تھی، لیکن جب سے بیمار ہوئی تھی ہر وقت اپنے کمرے کی لائٹ بند کر کے اندر ہی پڑی رہتی تھی۔ آج میں نے اسے دھوپ میں بیٹھنے کے لیے کہا، کچھ دیر تک وہ میرے ساتھ بیٹھی رہی لیکن اس نے کوئی بات بھی نہیں کی۔ پہلے تو وہ سارا دن مجھ سے باتیں کرتے ہوئے تھکتی نہ تھی اور اب اس قدر خاموش ہو گئی تھی۔ اب تو مجھے جاننا تھا کہ آخر ہاسٹل میں ایسا کیا ہوا ہے جس نے میری جان سی بیٹی کو اس قدر مرجھا کے رکھ دیا ہے۔ کچھ دن تک اس کی حالت بہتر ہو گئی۔ اس کو صحت مند دیکھ کر ہم دونوں میاں بیوی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ یہ ہماری اکلوتی بیٹی پہلے کی طرح صحت یاب ہو رہی ہے۔ مجھے یہ بھی تھا کہ اس کی پڑھائی کا بھی حرج ہو رہا ہے، لیکن اس کی پڑھائی صحت سے زیادہ ضروری نہیں تھی۔ جب وہ بالکل ٹھیک ہوگی تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا اب تمہیں یونیورسٹی واپس جانا چاہیے، تمہاری پڑھائی کا بہت حرج ہو رہا ہے۔ میری بات سن کر بہت پریشان ہو گئی۔ مجھے اس کی پریشانی سمجھ نہ آئی۔ کچھ دیر کے بعد بولی کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے واقعی واپس جانا چاہیے۔ اگلی صبح جب میں اس کے کمرے میں گئی تو وہاں تکیہ منہ پر رکھے زور قطار رونے میں مشغول تھی۔ میں جلدی سے اس کے پاس گئی اور اس کے منہ سے تکیہ ہٹایا اور اس سے پوچھا کیا ہوا ہے، تو کہنے لگی کہ میرے پیٹ میں بہت شدید قسم کا درد ہے جو کہ ناقابل برداشت ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کی جلدی سے چادر اٹھائی اور اسے اپنے گاؤں کے کلینک پر لے آئی۔
ڈاکٹر نے اس کو چیک کیا، اسے دوا دے دی۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ دوا کھانے کے بعد کچھ دیر تک یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ گھر آ کر میں نے اسے دوائی کھلائی اور تھوڑی ہی دیر بعد میں نے جب اس کی طبیعت پوچھی تو کہنے لگی اب مجھے زیادہ درد نہیں ہو رہا۔ میرا دل اب ہر وقت بیزار رہنے لگا کہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور وہ بھی ہمہ وقت بیمار۔ یہ سوچ کر میں بہت غم زدہ ہو جاتی تھی۔ اب تو یہ روز ہی ہونے لگا، اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھتا اور میں اسے کلینک لے جاتی۔ اندر کلینک میں ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں 10 منٹ تک اس کو چیک کرتا اور دوا دیتا۔ کچھ دیر تک وہ تو ٹھیک ہو جاتی۔ مجھے کبھی کبھی لگتا کہ دال میں کچھ کالا، لیکن میں پھر اپنی سوچ کو جھٹکا دیتی۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ ہماری بیٹی کی اب شادی کی عمر ہے، وہ ہاسٹل نہیں جانا چاہتی اور آگے پڑھنا بھی نہیں، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ میں پریشان تھی کہ اپنے شوہر کو کیسے بتاؤں کہ ہر وقت اس کے پیٹ میں درد رہتا ہے، لیکن میں نے اپنے شوہر سے کوئی بات نہیں کی اور اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھے کہا کہ ان کے دوست کا بیٹا ڈاکٹر ہے، وہ ہمارے گھر میں رشتہ لے کر آنا چاہتا ہے ہماری بیٹی کے لیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بلا لیں۔ رشتہ دیکھنے کے لیے لڑکی کی ماں اور ڈاکٹر آیا تھا۔ ہمیں لڑکا بہت پسند آیا۔ شہر میں اس کا گھر تھا، لیکن وہ رشتہ کسی اچھی گاؤں والی سلجھی ہوئی لڑکی سے کرنا چاہتا تھا جو اس کا گھر اچھے سے سنبھال سکے۔ اور پھر میرے شوہر تو ان کے دوست تھے تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہ تھا اور نہ ہی ان لوگوں کو کوئی اعتراض تھا۔ ہم لوگوں نے رشتہ پکا کر دیا اور 2 مہینوں کے بعد شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ میری بیٹی ایک دم بالکل ٹھیک ہوگی اور اس بات نے مجھے حیرانی کے ساتھ ساتھ خوش بھی کر دیا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن میں نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ اس کے بعد ہمارا گھر بہت ہی ویران ہو گیا۔ میری بیٹی ہمیں ملنے کے لیے 1 مہینے کے بعد آتی تھی اور میرے پوچھنے پر وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ میں بہت خوش ہوں اپنے گھر۔ اس کی یہ بات سن کر میں بھی پرسکون ہو جاتی۔ اور پھر ایک دن ایک فون کال نے میرے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی۔ وہ فون میری بیٹی کے سسرال والوں کی طرف سے تھا۔ ہم لوگ جیسے ہی میری بیٹی کے سسرال پہنچے تو میری بیٹی نے بتایا کہ میری ساس صبح کے گھر سے گئی ہے، ابھی تک واپس نہیں آئی۔ پورا محلہ چھان مارا، کسی نے بھی اسے صبح سے نہیں دیکھا۔ ہم لوگوں نے ہر جگہ پتہ کرا لیا، لیکن میری بیٹی کی ساس کہیں بھی نہ ملی۔ میرے شوہر نے اپنے دوستوں کے ذریعے پولیس وغیرہ سے بھی رابطہ کیا، پولیس آ گئی، لیکن میری بیٹی کی ساس کے بارے میں کوئی بھی پتہ نہ لگ سکا کہ آخر وہ کہاں گئی ہے۔ میری بیٹی کے گھر میں ایک دم سے بچال آ گیا تھا۔ ہر کوئی پریشان تھا کہ آخر میری بیٹی کی ساس کہاں جا سکتی ہے۔ ہم لوگ تو شام تک واپس آ گئے۔ میری بیٹی کا شوہر بھی باہر کے ملک گیا ہوا تھا کسی کام کے سلسلے میں۔ میری بیٹی کے شوہر کا نام علی تھا۔ 1 مہینے کے بعد میری بیٹی کا شوہر بھی باہر کے ملک سے واپس لوٹ آیا تھا، لیکن اس کی ساس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ایک دن اچانک ہی میری بیٹی شام کے وقت اپنے کپڑوں کا بیگ ساتھ لے آئی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ میں نے اسے بٹھایا، پانی پلایا، اس سے پوچھا کیا ہوا ہے تو میری بیٹی نے کہا امی مجھے معاف کر دو۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران رہ گئی کہ وہ آخر ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ تو اس نے مجھے جو باتیں بتائیں انہیں سن کر میں ایک بار کانپ کر رہ گئی۔ میری بیٹی نے کہا کہ اس کی ساس کی گمشدگی کے بعد میرا شوہر باہر کے ملک سے لوٹ آیا۔ وہ بھی بہت پریشان تھا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی ڈھونڈنے کی، لیکن اس کا کہیں پتہ نہ کروا سکا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنی ماں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے، اس لیے مجھے نظر انداز کر رہا تھا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد اس نے مکمل ہی مجھے نظر انداز کر دیا۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی اور اس سے کہا کہ جب سے آپ آئے ہیں آپ نے میرے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی۔ میرا شوہر مجھے کہنے لگا کہ میں اپنی سرگرمی میں مشغول ہوں، مجھے کسی کی پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنے شوہر کا یہ جواب سن کر مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہی میرا شوہر ہے جو مجھ سے اتنے میٹھے لہجے میں بات کرتا تھا، اب اس قدر تلخ بیانی کر رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھنے کی بہت کوشش کی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے بتاؤ، لیکن اس نے اپنے لبوں سے کفر نہ ہٹائے۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے گھر میں کسی چیز کی تیاری چل رہی ہے۔ میں کچن میں ہی تو میری نند مختلف قسم کے کھانے بنا رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ خیریت ہے، آج اس قدر تیاریاں کس بات کی؟ تو اس نے مجھ سے رعب جمانے والے انداز میں کہا کہ آج گھر میں مہمان آنے والے ہیں اور آپ اپنے کمرے میں ہی رہنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اپنی نند کا یہ رویہ بھی میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے اس سے پوچھنا چاہا کہ میں اپنے کمرے میں کیوں رہوں، لیکن اس وقت میرا بحث کرنے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، اس لیے میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اپنے کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ میرا شوہر اور نند دونوں بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ میری طبیعت بہت خراب تھی، لیکن میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے مجھے شدید چکر آ رہے تھے۔ آج بھی مجھے شدید چکر آنے لگے اور ساتھ ہی الٹی شروع ہو گئی۔ میں حد گھبرا گئی۔ اسی وقت میری نند میرے کمرے میں میرے شوہر کو لے کر داخل ہوئی اور اس کے منہ سے جو باتیں نکل رہی تھی ان کو سن کر مجھے یوں لگا کہ ابھی زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اپنی ذات پر لگائے جانے والے اتنے گھٹیا الزامات کو سن کر کہ اس کا گناہ پل رہا ہے جو اس کی یہ حالت ہو رہی ہے، میں چکراتے سر کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میرا شوہر میرے قریب آیا اور اس نے مجھے 2 تھپڑ مارے اور مجھے کہا بس ذات بتاؤ تمہارے اندر کس کا گناہ پل رہا ہے۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ ایک ڈاکٹر ہو کر یہ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی
بھی ان کو نہیں بتاؤں گی کہ میری یہ حالت کس وجہ سے تو پہلے ہی چکرا رہی تھی، جس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں نے دیکھا کمرے میں کوئی نہیں تھا اور باہر سے مہمانوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں اٹھ کر دروازے تک گئی تو باہر سے آواز آئی کہ ہم یہ رشتہ پکا سمجھیں۔ مجھے سمجھ نہیں لگی کہ مجھ پر اتنا گھٹیا الزامات لگا کر کس کا رشتہ پکا کیا جا رہا ہے۔ رات کے وقت جب میرا شوہر میرے کمرے میں آیا تو میرے شوہر نے مجھے کہا کہ میں اپنے گھر جا سکتی ہوں، وہ شادی کر رہا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ اب اس گھر سے میرا جنازہ ہی نکلے گا۔ یہ سن کر وہ آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا جب گناہ کر رہی تھی تب کچھ یاد نہیں آیا؟ اگلے دن مجھے پتا لگا کہ لڑکی والوں کو کسی نہ کسی طرح سے پتا لگ گیا کہ میرا شوہر شادی شدہ ہے اور انہوں نے شادی سے انکار کر دیا۔ میرے شوہر نے مجھ سے الگ کمرے میں رہنا شروع کر دیا۔ میں پتہ لگانا چاہتی تھی کہ آخر میرے شوہر اور نند نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ یہ جاننے کے لیے میں نے سوچا کہ اس کمرے میں جا کر دیکھتی ہوں۔ رات کو میں اس کمرے میں سونے کے لیے گئی، مجھے دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے پریشان ہو گئی تو میں نے اس سے کہا مجھے اپنے کمرے میں ڈر لگ رہا ہے، اس لیے میں تمہارے کمرے میں سونے لگی اور میں جا کر آرام سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ 5 منٹ کے بعد میں نے ہلکی سی آنکھ کھول کر دیکھا تو وہ کمرے کے درمیان میں ایک چادر بچھا کر اس کے اوپر بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے قریب آئی، میرے دل میں خوف کی شدید لہر اٹھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے اب وہ مجھے کچھ کر دے گی، لیکن وہ چپ چاپ اٹھ کر میرے قریب بیٹھ گئی اور اس کی باتیں سن کر میرے سر پر 7 آسمان گرے اور قدموں تلے زمین سرک گئی۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ بابی تم کتنی ڈھیٹ انسان ہو، میں نے ہر ممکن کوشش کری تمہیں گھر سے نکال لی لیکن تم نکلی ہی نہیں۔ میں نے تمہیں اس گھر سے نکالنے کی کوشش کی، تمہارا شوہر تمہارا نہیں رہا، تم مکمل طور پر تنہا ہو گئی ہو، لیکن اگر میں خوش نہیں ہوں تو رہنے تمہیں بھی نہیں دوں۔ میں نے اتنا سب کچھ کر لیا لیکن تم پھر بھی نہیں نکلی اس گھر سے۔ تمہارے موبائل فون سے تمہارے شوہر کو نقلی میسج بھیجے جس چیز کو پختہ یقین ہوا کہ تم اور مردوں کے ساتھ باتیں کرتی ہو، تمہارے غیر مردوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ پھر میں نے اپنے بھائی کی دوسری شادی کروانے کا سوچا، اس کا رشتہ بھی طے کر لیا اور اب تمہارا سر درد اور الٹی آنا ان سب نے میرا کام اور بھی آسان کر دیا۔ مجھے رات کو پتا چلا کہ تمہیں کینسر ہے اور تم بہت جلد مرنے والی ہو، تو اب مجھے تمہیں مارنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اور جب اس بات کا پتہ میری ماں کو چلا تو وہ مجھے روکنا چاہتی تھی۔ میری ماں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کا گھر خراب نہ ہو اور پھر میں نے بھی ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کو راستے سے ہٹا دیا۔ میں نے اپنی سگی ماں کو ہی مار دیا اور اس بات کا پتہ آج تک کسی کو نہیں چلا۔ تم نے بہت غلط کیا بھابی اس گھر میں آ کر میرے بھائی کے ساتھ شادی کر کے۔ میں اپنے دوست کے ساتھ اس کی شادی کرنا چاہتی تھی لیکن میرے بھائی نے کہا کہ وہ اپنی پسند کی شادی کرے گا اور وہ تمہیں پسند کرتا تھا، اور کچھ سال پہلے تم اور میں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے اور تم ہمیشہ فرسٹ آتی تھی اور میں پیچھے رہ جاتی تھی۔ تب ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تمہیں تباہ و برباد کر دوں، لیکن پھر تم لوگ گاؤں چلے گئے اور اس کے بعد جب تم بیاہ کر اس گھر میں آئی تو تمہیں دیکھتے ہی میں نے کہا تھا کہ اب تم نہیں بچو گی، اور دیکھو میں نے تمہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اپنی ناند کی اتنی بیانیہ باتیں سن کر میں دنگ رہ گئی اور میں خاموشی سے پڑی رہی۔ مجھے مکمل یقین ہوگا کہ میری ناند ایک سائیکو پیشنٹ ہے۔ بچپن کی باتیں مجھے تو یاد نہیں تھی اور اس نے تب سے ہی میرے لیے اپنے دل میں بغض پال رکھا تھا۔ اس کمرے میں آنے سے پہلے ہی میں نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ جس وقت میری ناند میرے پاس آ کر بیٹھی تھی تو میں نے آنکھ بچا کر اپنے موبائل کی واٹس ایپ ریکارڈنگ آن کر لی اور اس کی ساری باتیں اس میں ریکارڈ ہو گئی اور میں نے وہ ساری باتیں اپنے شوہر کو بھیج دی۔ اپنی بیٹی کی تمام باتوں نے میرے دل کو غم سے بھر دیا۔ اس کے بعد میری بیٹی کہنے لگی کہ امی مجھے معاف کر دو، میں بہت بری ہوں، میں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے اور دیکھیں بدلے میں مجھے بھی دھوکہ ملا ہے۔ میرا شوہر مجھے کالج کے باہر ملا تھا، میں اسے پسند کرنے لگی۔ مجھے پتا چلا کہ وہ شہر میں رہتا ہے تو میں نے آپ سے ضد کی کہ مجھے شہر پڑھنے جانا ہے اور میں شہر چلی گئی اور پڑھنے کے لیے وہاں اپنے ڈاکٹر شوہر سے ملتی تھی اور پھر ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے بھی ہاں کر دی۔ اب میں آگے نہیں پڑھنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اتنے دنوں تک بیماری کا جھوٹ بولا اور پھر جب میرے پیٹ میں درد ہوا تو کلینک جانے لگی۔ وہاں میں نے دیکھا کہ اندر کلینک میں علی بیٹھا ہے، وہ اپنے کسی دوست ڈاکٹر کی جگہ پر آیا تھا کچھ دن کے لیے اس کلینک میں۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی اور پھر میں روزانہ کلینک جانے لگی۔ میں اور علی اندر روز باتیں کرتے رہتے، جب آپ اندر آتے تو چیک اپ کا بہانہ کر لیتے اور پھر جب آپ کو شک ہونے لگا مجھ پر تو علی نے کہا کہ میں اب نہ آیا کروں کلینک۔ اور ایک دن جب آپ میرا برقع اوڑھ کر چلی گئی تھی، اس دن بھی علی اندر نہیں تھا تو آپ کو کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ جب علی نے رشتہ بھیجا تو میں ہر بیماری بھول گئی اور شادی کی خوشی میں مصروف ہو گئی۔ کچھ عرصہ بعد میرے سر میں شدید درد اٹھا اور پیٹ میں بھی۔ مجھے پتہ چلا کہ مجھے کینسر ہے۔ تب علی کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا۔ جب واپس آیا تو مجھ سے بتانا چاہتی تھی، اس کے رویے کی وجہ سے میں بتا نہ سکی، لیکن امی دیکھے نا میری خوشی کی عمر کتنی چھوٹی تھی۔ رات کو مجھے پتہ چلا کہ میری ناند نے میرے ساتھ حسد کی آڑ میں سب کیا اور میرے شوہر نے میرا اعتبار نہیں کیا۔ اب میں اس گھر میں کبھی نہیں جاؤں گی۔ میری بیٹی کی باتیں میرا دل چیر رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کے ابا کو ساری باتیں بتائیں۔ اگلے دن صبح کے وقت میرا داماد آ گیا میری بیٹی کو لینے۔ اس نے مجھ سے بھی معافی مانگی
مانگی میری بیٹی کو دکھ دینے کے لیے۔ وہ بے حد شرمندہ تھا اور میری بیٹی کو واپس لے گیا اور میری بیٹی کے شوہر نے اس کا بہت علاج کروایا اور اس نے اپنی بہن کو گناہوں کی سزا دلانے کا فیصلہ کیا اور پھر اسے پولیس پکڑ کر لے گئی جیل میں۔ اس کا انجام بھیانک ہوا۔ وہ سائیکو پیشنٹ تو پہلے ہی تھی دماغی طور پر اور اب جسمانی طور پر بھی مفلوج ہو کر رہ گئی، اور اب میری بیٹی ایک خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے اپنے گھر میں۔ اپنے ماں باپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے اور نہ ہی کسی سے حسد کرنا چاہیے، یہ چیزیں زندگی کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ جو آنکھ منفی دیکھنے کی عادی ہو جائے اسے مثبت میں بھی دو منفی نظر آئیں۔ لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے، اب یہ تم پر کہ تم ان پتھروں سے کیا بناتے ہو، مشکلات کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 عمل ایسے ہیں جو انسان روزانہ کرتا ہے تو اس کا رزق بہت بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 1 تہجد کی نماز پڑھنا، نمبر 2 کثرت سے صدقہ کرنا، نمبر 3 کثرت سے اللہ کا ذکر اور استغفار کرنا۔ اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی والے بٹن کو دبا کر آل پہ لازمی سے کلک کر لیں۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔